الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کا ہم میں سے ہر شخص شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
کہ جو لوگ میری شکر گزاری کریں گے، میرے شکر گزار بندے کریں گے، تو میں ان کو اور زیادہ دوں گا، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے، تو میں ان کی زندگیوں میں برکتیں چھین لوں گا، رحمتیں چھین لوں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید پرست بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر جنت حرام ہے۔ ان لوگوں پر کیا ہے؟ جنت حرام ہے، اور جہنم ان لوگوں کے لیے حلال ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی فکر، اس بات کا احساس، اس بات کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سوالات اور کہیں اللہ رب العالمین کے سوالات کے جواب ہمیں دینے ہوں گے، اور جہنم سے بچنے کی فکر، ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور جنت کو حاصل کرنے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کا بھی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر ہو تو یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک چیز حیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاداری ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے۔ تو اسی حیا کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حیا کس کو کہتے ہیں، حیا کا معنی و مفہوم کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان باتوں کو آپ غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا چاہیے، اصلاح کی نیت سے سننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت اصلاح کرنے کا مقصود نہ ہو، اگر آپ کی نیت سننے کا مقصود نہ ہو، اگر آپ کا بیٹھنا یہاں پر بیان سن کر اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی، کچھ اصلاح اپنے اندر لانا مقصود نہ ہو، تو یہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پر بیٹھ کر سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں کہیں قرآن و حدیث کی باتیں جہاں پر بھی بیان کی جاتی ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے آپ لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ ان باتوں کو نظر انداز کر دیں گے، ان باتوں کو سننے سے سستی کاہلی برتیں گے، تو وہ فرشتے جو آپ کے حق میں رب کی بارگاہ میں مغفرت کی جو دعائیں کر رہے ہیں، رحمت کی جو دعائیں کر رہے ہیں، وہ دعائیں آپ کے حق میں کیسے قبول ہوں گی؟ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ہو بہو کہیں سننے کی آپ کوشش کرنا چاہیے۔
انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیو، حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، جس کے بغیر انسان کی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں نہ قبول ہوتی ہیں۔ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان، ایک مومن، ایک مسلمان اگر اس چیز کو نہیں اپناتا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کی عبادتیں نامکمل ہیں۔ تو اسی حیا کے تعلق سے ہر دین کے اندر، ہر مذہب کے اندر حسن اخلاق کے، اچھے آداب و اخلاق کے بہت سارے صفات ہوتے ہیں، بہت سارے صفات ہوتے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر جتنے بھی اخلاق ہیں، جتنے بھی آداب ہیں، ان تمام آداب میں، ان تمام اخلاق میں سب سے بہترین اخلاق، سب سے بہترین صفت اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے۔ کیا ہے؟ حیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین میں اخلاق کے کچھ اہم نمونے ہوتے ہیں، کچھ اہم صفات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی اخلاق میں سے بہترین صفت اگر کوئی ہے، بہترین ادب، بہترین اخلاق اگر کوئی ہے تو وہ حیاداری ہے۔ حضرت اس کے تعلق سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیا کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیاداری، کیا ایمان میں، دین میں ایک حصہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کا ایک حصہ نہیں، بلکہ بل ہوا دین کلہ، بلکہ حیا ہی پورا دین ہے۔ حیا کیا ہے؟ پورا دین ہے، دین ہی پورا کا پورا دین حیاداری سے بھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیا کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 60 یا 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ کس کے؟ بولے میرے بھائی، کس کے؟ ایمان کے۔ تو اس ایمان کے اندر سب سے افضل درجہ، سب سے افضل شاخ اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور سب سے کم تر درجہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے راستے سے کسی چیز کو ہٹا دینا، کسی راستے میں تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر کے پھینک دینا، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا یہ ان 60 یا 70 درجوں میں سے ایک درجہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، درجے ہیں، اس کے اندر حیا ایک ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاداری ایک ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے جس مومن کے اندر، جس مسلمان کے اندر حیاداری نہیں ہے، حیا نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اندر حیا بولنے کی چیز، ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا یہ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، ہمیشہ جڑ کر رہتے ہیں۔ جب اس میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ جدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، حیاداری نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ آپ کے پاس شرم و حیا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس شرم حیا کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ
کہیں لازم اور ملزوم ہے میرے بھائی، لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو حیاداری ہے، حیاداری ہے تو ایمان ہے، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اور جس انسان، جس مومن کے اندر ان دونوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں ہے تو اس کا ایمان ادھوری ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر لاگو کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اب ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ حیا کس کو کہتے ہیں، حیا کس کو کہتے ہیں۔ حیا اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے، چاہے لوگوں کے درمیان ہو، چاہے لوگوں کے چھپ کر ہو، گناہوں سے باز رہنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، اسی کو حیا کہتے ہیں، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نیکیوں میں، نیکی کے کام کرنے میں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوگوں سے چھپ کر کیوں نہ ہو، نیکی کے کام کرنے میں شرم نہیں، شرم کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کا نام کیا ہے، حیا ہے میرے بھائی۔ دیکھیے حیا کی کیا ہے، دو قسمیں ہیں میرے بھائی۔ کتنی قسمیں ہیں بولے میرے بھائی، دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے، فطری حیا ہے۔ فطری مطلب انسان کے جسم سے اگر کپڑے نہیں ہے تو وہ انسان شرم کیا ہے، محسوس کرتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، حیا ایک فطری چیز ہے۔ انسان کے جسم سے اگر کپڑے چھین لیا جائے تو فوری کیا کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی کہ جب اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا، رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دونوں سے کہا کہ تم جنت کے اندر کھاؤ اور پیو لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھول کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اس درخت کے پھل کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے جسم کے اندر، ان کے جسم کے اوپر جو بھی کپڑے تھے وہ کپڑے کیا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں۔ جنت کے اندر جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں کو نکال کر اپنے شرم و حیا کو چھپا لیتے ہیں، اپنے صدر کو چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ فطری چیز ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے چھوٹے ہو، چاہے بڑے ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر انسان کے اندر یہ حیا بولنے کی چیز کیا ہے، ایک فطری چیز ہے میرے۔ اور ایک دوسری قسم ہے، دوسری چیز ہے حیا، ایمانی حیا۔ ایمانی حیا کس کو کہتے ہیں؟ ایمانی حیا وہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے باز رہنا، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کیوں نہ ہو، دن کی روشنی میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بساتے ہوئے گناہوں سے باز رہنے کا نام کیا ہے، ایمانی حیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگران ہے، تمہارے اوپر کیا ہے، نگران ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہارا ہمیشہ اللہ رب العالمین نگرانی کرتا رہتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کا سب نگران اللہ رب العالمین ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ پھر اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کے اشاروں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر جو راز تم چھپا کے رکھتے ہو ان رازوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ پھر ایک اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم اپنی زبان سے جو کچھ تم چھپ کر بات کرتے ہو یا بلند آواز سے بات کرتے ہو اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم دلوں کے اندر جو کچھ بھیدوں کو، جو کچھ رازوں کو تم چھپا کے رکھتے ہو اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور اسی طرح اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کے دل میں جو بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے وسوسے کیوں نہ ہو، چاہے وہ وسوسے برے کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ رب العالمین آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. شہرک کس کو کہتے ہیں؟ شہرک کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ جسم کے اندر کیا ہے؟ ایک ایسی رگ ہوتی ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جب اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو سنتا ہے، کیا میرے بھائیوں؟ ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہماری کرتوتوں کو دیکھتا ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے. جو کچھ ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں، جو کچھ اچھائی کا ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہمارے بارے میں ہر چیز کے بارے میں نگران ہے. اس کے بارے میں کسی انسان کو کوئی فکر نہیں ہے میرے بھائی. اگر ہوتا تو انسان کے اندر کہے حیاداری پیدا ہوتا، شرم و حیا اس کے اندر ضرور آ جاتی، وہ گناہوں سے باز آ جاتا. ہر چیز کے اندر حیا ہے، ہر چیز کے اندر کیا ہے میرے بھائیوں؟ حیا ہے. تو دیکھیے اللہ رب العالمین کو جو لوگ حیا کو، حیاداری سے زندگی گزارتے ہیں، بے حیائی فحاشی کے کاموں سے دور رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بے انتہا پسند کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء الستر. رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین انتہائی با حیا ہے. انتہائی کیا ہے؟ با حیا ہے، اور پردہ ڈالنے والا اللہ رب العالمین ہے. دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کا ہے گنہگار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا میرے بھائیوں؟ ہم میں سے ہر کوئی کا ہے گنہگار ہے. ہم اپنی زندگی میں دن میں ہو رات میں ہو ہم سے بہت سارے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کر لوگوں سے حفاظت ہمیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ان برائیوں کی حفاظت کرتا ہے، ظاہر کرنے نہیں دیتا. یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے میرے بھائیوں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر. اور اللہ رب العالمین بے انتہا حیا کرنے والا، پردہ ڈالنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین جو لوگ کہے سب سے زیادہ حیاداری کا اہتمام کرتے ہیں، پردے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. تو ہم میں سے کون شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، اللہ رب العالمین سے ہم سے راضی ہو؟ کون کہے اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ بولو میرے بھائی، ہر کوئی پسند کرتا ہے نا اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، ہمارے گناہوں کو بخشے، ہمیں جنت کو عطا کرے، ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے.
تو اسی لیے ہمارے اندر یہ چیز اللہ رب العالمین ہم سے اگر راضی ہونا ہے، محبت کرنا ہے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہمارے اندر حیاداری ہونا چاہیے. ہمارے اندر کیا ہے؟ حیاداری ہونا چاہیے. دیکھیے، کیونکہ یہ حیا داری یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے میرے بھائی. حدیث کے اندر آتا ہے باقاعدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ، کوئی شخص، کوئی مومن، کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے التجا، اپنے خواہشات، اپنے ارادے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے. اللہ رب العالمین کو شرم اس بات کی آتی ہے کہ میرے بندے کو خالی ہاتھ میں نہیں لوٹاؤں. جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کے حق میں اتنا زیادہ باحیا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر بساتے ہوئے گناہوں سے دور اور باز رہنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. ہر وقت، ہر گناہ کرتے وقت، ہر گناہ کے بارے میں دل میں جب بھی کوئی وسوسہ، کوئی خواہش، کوئی ارادہ اپنے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمارے اندر حیا بولنے کی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. کیا میرے بھائیوں، اگر دیکھیے معاشرے کی حالت اگر ہم دیکھیں گے، سوسائٹی کے اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر لوگوں کے سامنے اگر وہ اپنی زبان سے گالیاں دے دیتا ہے، اپنی ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنی حرکتوں سے سامنے والے کو کہے برا کر دیتا ہے، تو تمام لوگوں میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ برا ہو جاتا ہے. اس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے. جب کسی انسان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جب تک ہمارے اندر حیا باقی رہے گی تو ہم گناہوں سے باز رہیں گے. جب ہمارے اندر حیا کی بولنے کی چیز اگر نہیں ہے تو انسان کہے جہاں چاہے گناہ کر بیٹھتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کہے وہ گناہ کرنے کو شرم محسوس نہیں کرتا. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی با حیا کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کونے میں پردے میں بیٹھی ہوئی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے، شرمیلے تھے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے اوپر پردہ ہٹا ہوا تھا، پنڈلیاں دکھ رہی تھی. تو ایسے وقت میں گھر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلام کہہ کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اپنے اس پردے کو نہیں ہٹاتے، بات اسی حالت میں رہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت ہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو نہیں ہٹاتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بات چیت کرتے ہیں. بات چیت کرنے کے بعد پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو اپنی پنڈلیوں سے درست کر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اور درست کر کے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد بات چیت کر لیتے ہیں. اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ اکرام چلے جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آئے تو آپ نے اس طرح کا حرکت نہیں کی. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو اس وقت بھی آپ نے خاموشی کر اسی طرح بیٹھے رہے. جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو
درست کر لیا, آپ نے اپنے کپڑوں کو ڈھانپ لیا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جواب دیتے ہیں, اے عائشہ, کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں یا اس آدمی سے پردہ نہ کروں جس سے فرشتے کیا ہیں؟ پردہ کرتے ہیں, جس سے فرشتے شرماتے ہیں, حیا کرتے ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, یہ حیا بولنے کی چیز کیا ہے, ہمارے ہر انسان, ہر مسلمان مومن کے اندر ہونی چاہیے. جس کے اندر حیا داری نہیں ہے, شرم و حیا نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی گناہ کرنے کو نہیں شرماتا. اس کے نزدیک گناہ کیا ہے, کوئی معنی نہیں رکھتا. گناہ کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر شرم و حیا نہیں رہتا, جن کے اندر کیا ہے, شرم و حیا بولنے کی چیز نہیں ہے. ایسے ہی لوگ کیا ہے, گناہ کے کام کرتے ہیں, بے حیائی فحاشی کے کام کرتے ہیں. دیکھیے اسی طرح ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے, حیا کے تعلق سے, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی لخت جگر لاڈلی سی کہے بیٹی تھی. وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں, نصیحت کرتی ہیں, وصیت کرتی ہیں کہ مجھے مرنے کے بعد, میں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے جنازے کو رات میں اٹھانا, میرے جنازے کو رات میں اٹھانا. اس لیے کہ دن میں اگر اٹھائیں گے تو دن کے اندر لوگ کیا ہے, میرے جنازے کو, میرے میت کو, میرے جسم کو دیکھنا میں پسند نہیں کرتا. تو اتنی حیاداری کہ مرنے کے بعد بھی ان کے جسم کو دیکھنا ان کو پسند نہیں ہے. تو آج ہماری عورتوں کو دیکھیے, آج ہمارے گھر کے اندر لوگوں کو دیکھیے کہ وہ بے پردہ کیا ہے, گھومتے ہیں, بازاروں میں گھومتے ہیں, پارکوں میں گھومتے ہیں. یعنی آج ہماری مسلمان گھروں کی حالت اگر ہم دیکھیں گے تو گھروں کے اندر شرم و حیا بولنے کی چیز ختم ہو چکی ہے. اگر صحیح حقیقت میں اگر بولنا چاہیں, حقیقت میں اگر آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہیں گے تو اصل بات مردوں کے اندر غیرت نہیں ہے. کتنے ایسے مرد ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں, جن کی بیویاں, جن کی گھروں کی عورتیں بازاروں میں کہے بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن ان مردوں کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت نہیں ہے, ذرہ برابر بھی مردانگی نہیں ہے. کتنے بڑے کہے بد نصیب لوگ ہیں میرے بھائیوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, اے علی رضی اللہ عنہ, کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا, کیونکہ دن کے اجالے میں اگر تم میرے جنازے کو اٹھاؤ گے تو میرے جسم کو, میرے جنازے کو لوگ دیکھیں گے تو میں لوگوں کا وہ دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے. لیکن آج ہمارے گھر کی عورتوں کو اگر ہم دیکھیں گے, لڑکیوں کو اور بچیوں کو اگر ہم دیکھیں گے, وہ بے پردہ کیا ہے, کہے بازاروں میں گھومتی ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, اپنے اندر حیا بولنے کی چیز کیا ہے, جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. خود بھی اس چیز سے کہے مستفیض ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی کہے اس چیز سے آگاہ کریں. اس لیے کہ اور ایک حدیث کے اندر اسی طرح کے ایک واقعہ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے, ایک صحابی جن کی بیوی کہے, وہ صحابی کہے ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے, واپس آتے ہیں, واپس آنے کے بعد کہے ان کی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی گھر کے ڈھیلش کے باہر کھڑی ہے. گھر کے باہر نہیں, گلیوں میں نہیں, بلکہ گھر کے دروازے کے ڈھیلش کے باہر کھڑی ہے. جیسے ہی جنگ کے حالت میں آتے ہیں, تلوار نیام سے نکال کر فوراً کیا ہے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, اپنی بیوی کو قتل کرنے کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میری بیوی بے پردہ ہو کر گھر کے ڈھیلش کے باہر کھڑی ہے.
تو فوراً وہ عورت کہتی ہے, ان کی بیوی کہتی ہے, ذرا رکو, میں باہر اس لیے کھڑی ہوں, اگر تم اندر جا کر دیکھو گے تو میں باہر کھڑے ہونے کا سبب کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو اس کے بعد وہ صحابی گھر کے اندر جاتے ہیں, جانے کے بعد سانپ نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی بیوی باہر آ کر کھڑی تھی. تو دیکھیے وہ صحابی کے اندر صرف گھر کے دہلیز کے باہر کھڑے ہونے کے لیے اس صحابی کے اندر اتنی زیادہ غیرت آ گئی, اتنا زیادہ غصہ آ گیا. تو دیکھیے مجھے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے گھروں کے اگر حالتوں کو اگر ہم دیکھیں گے, کتنی بچیاں, کتنی لڑکیاں, کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بے پردہ گلیوں میں گھومتی ہیں, بے پردہ وہ بازاروں میں, مارکیٹوں میں, پارکوں میں گھومتی رہتی ہیں. شرم ہمیں محسوس کرنی چاہیے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, تمام مومنوں سے کہہ دیجئے, یغضوا من ابصارهم, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, ویحفظوا فروجهم, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور ذالک ازکیٰ لہم, یہی ان کے لیے بہتر ہے, یہی ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے. دیکھیں میرے محترم بھائیو, اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی آنکھوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ کیا ہے, یہ دونوں حیا کے اندر داخل ہوتی ہیں. انہی آنکھوں کے ذریعے سے انسان بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, کہنے کی باتیں بہت ساری ہیں, خلاصہ کلام یہی ہے کہ حیا ایک مومن کی ایک صفت ہے میرے بھائی. حیاداری ایک مومن کی ایک صفت ہے. میں آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائی, اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں. جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آپ انہیں تنبیہ کریں کہ باپ پردہ ہو کر باہر نکلنے کی آپ تنبیہ کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے بتایا تھا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اور تمہارے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تم جہنم کے عذاب سے بچا لو. تو جس کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کے سامنے حیاداری کس کو کہتے ہیں. حیاداری یہ ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں, ایمان کا ایک حصہ ہے. جیسا کہ شروعات میں نے کہا تھا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان کے بہت سارے درجے ہیں. ان درجوں میں سے سب سے بہترین درجہ ایمان کا اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. سب سے کم تر درجہ اگر کوئی ہے تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. ان 60-70 درجوں میں ایک درجہ حیا ہے. جس کے اندر حیا نہیں ہے, حیاداری نہیں ہے, تو وہ اپنے ایمان کے اندر کمزوری ہے. اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے. پکا مومن, پکا مسلمان وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو, جس کے اندر حیاداری بھی ہو. وہ شخص پکا اور سچا مسلمان ہے میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ان کریمی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے, جہنم سے بچنے کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت, بھائی چارگی کے ساتھ, ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.